وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ۔ آج کے سبق میں اللہ تعالی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعے کو ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے یہ اللہ کے رسول کے منہ بولے بیٹے تھے، اور اللہ کے رسول نے ان کی شادی اپنی پھپھی زاد بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کی تھی، اس رسم کو ختم کرنے کے لیے کہ اگر غلام آزاد بھی ہو جائے تو اس کو حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول نے اس بات کو ختم کرنے کے لیے اپنے خاندان کی اعلیٰ نسب کی جو عورت تھی، پھپھی زاد بہن، ان کا نکاح ان کے ساتھ کیا تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل جائے کہ غلام جو ہے وہ غلام ہی رہتا ہے، اور آزاد بھی ہو جائے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ لیکن اللہ کی مرضیاں اور ہوتی ہیں۔ اللہ نے جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے نا تو اللہ اس کے اسباب پیدا کرتے ہیں، پھر وہ کام خود بخود ہوتا جاتا ہے۔ اب زید رضی اللہ تعالی عنہ اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی آپس میں بنی نہیں۔ جب نہیں بنی تو زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے، آ کر ان کی شکایت کرتے اور ان سے اللہ کے رسول سے اجازت مانگتے کہ میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، میرا گزارا نہیں ہے۔ جب مزاج نہ ملے آپس میں تو پھر گزارے نہیں ہوتے۔ انہوں نے کہا بھی میں ان کو جو ہے نا طلاق دینا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اصل اللہ کے پروگرام اور ہے۔ اب محدثین آیات کے اشاروں سے یہ بات نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ بتا دیا تھا کہ میں نے آپ کی شادی زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا سے کرنی ہے۔ تو کرنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ عرب کے اندر جو تھا نا منہ بولا بیٹا، اس کو سمجھا جاتا تھا حقیقی بیٹا۔ اس کی بیوی ایسے ہی ہوتی تھی جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سمجھی جاتی، یعنی وہ بہو جس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، چاہے بیٹا طلاق بھی دے دے تو بیٹے کا باپ اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح وہ منہ بولے بیٹے کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ جس سے منہ بولے بیٹے نے نکاح کر لیا اب وہ باپ کے لیے حرام ہے، چاہے وہ اس کو طلاق دے دے، چاہے اس کا بیٹا فوت ہو جائے، منہ بولا بیٹا۔ اب یہ جو چیز تھی نا یہ عرب کے اندر بڑی پختگی کے ساتھ رائج کر چکی تھی، ان کے اندر ان کے ایک معاشرے کا حصہ بن گئی تھی یہ چیز۔ اب اس کے لیے صرف اللہ کے رسول کا قول کافی نہیں تھا کہ اللہ کے رسول بس کہہ دیتے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں تھا۔ اس کے لیے اللہ کے رسول کا عمل بہت ضروری تھا کہ خود اللہ کے رسول یہ کام کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب پیدا کیے۔ پہلے ان کی شادی ہو گئی، اب ان کی آپس میں نہیں بنی تو ان کی ہوگی طلاق۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے یہ بتا رہے ہیں کہ زید نے دینی ہے طلاق، آپ کا میں نے کرنا ہے ان سے نکاح۔ اللہ کے رسول جب بھی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آتے شکایت لے کر تو وہ کہتے یار چھوڑو، کیا ہو گیا، اللہ سے ڈرو، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو۔ یعنی اللہ کے رسول ڈر رہے تھے اس نکاح سے۔ ڈر اس لیے رہے تھے کہ میں کر رہا ہوں کام لوگوں کو دین اسلام کی طرف لانے کا، لوگ تو آ نہیں رہے، پہلے بڑی مشکل ہے میرے لیے یہاں پر تبلیغ، لوگ پہلے دین اسلام کو قبول نہیں کر لیا، اگر میں نے یہ نکاح کر لیا تو لوگوں کو تو موقع مل جانا کہ یہ تو اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر رہی ہے، کہاں سے سچا نبی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اللہ کے رسول باتوں سے، لوگوں کی باتوں سے ڈر رہے تھے۔ اللہ نے اس چیز کو یہاں ذکر کیا۔ اب آپ پڑھیں، آپ کو سمجھ آئے گی اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اے میرے نبی اس وقت کو یاد کرو جب آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے جس کے اوپر اللہ نے اور آپ نے بہت سارے احسانات کیے، یعنی زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے بھی بڑے احسان تھے کہ انہوں نے اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر آئے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اللہ کے رسول کے احسان یہ تھے کہ اللہ کے رسول نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، ان کو حب رسول کہا جاتا تھا، یعنی یہ اللہ کے رسول کا احسان تھا کہ ان کو یہ خاص شرف عطا کیا کہ ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، ان کو غلامی سے آزاد کروایا۔ تو یہ احسان تھے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کے بھی اور اس کے رسول کے بھی۔ ہاں، آپ اس سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ امسک علیک زوجک واتق اللہ،
آپ اسے کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو اور اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کے رسول کس سے کہہ رہے ہیں؟ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق نہ دو. اصل بات کیا ہے؟ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اصل بات تو اپنے دل میں چھپا رہا ہے. زید کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیوی کو یار طلاق نہیں دینی آپ نے، لیکن اصل بات اللہ کے رسول چھپا رہے ہیں کہ مجھے اس سے نکاح نہ کرنا پڑ جائے. اللہ فرما رہے ہیں مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ اس بات کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. آپ کیسے روک سکتے ہیں اس کو؟ یعنی جو کام اللہ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو تو نہیں روک سکتے. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے ہیں. یعنی اللہ کے رسول کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے ڈرتے ہوئے اصل بات کو اپنے دل سے نکال ہی نہیں رہے، لیکن اللہ نے وہ دل سے بات نکالنی ہے، آپ کی زبان سے نکلوانی ہے اور آپ سے وہ عمل کروانا ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے، آپ اس کو نہیں روک سکتے. وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس سے ڈرا جائے. یعنی لوگوں کے ڈر کو سامنے نہ رکھو، اللہ کے ڈر کو سامنے رکھو گے تو یہ نکاح کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا. فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، تو جب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حاجت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوری کر لی، یعنی ان کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد عدت گزری، عدت کے درمیان انہوں نے رجوع نہیں کیا، تو پھر یہ چیز واضح ہو گئی کہ اب ان کے دل میں ان کے لیے کوئی خواہش باقی نہیں رہی، علیحدگی ہو گئی. زوجنا کہا، اللہ نے پھر اللہ کے رسول کا نکاح ان سے کر دیا. یعنی یہ نکاح ایسا تھا جس کے لیے کسی نکاح پڑھوانے والے کی ضرورت نہیں تھی، کوئی حق مہر کی، کوئی ولی کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے آسمانوں سے کر دیا. یعنی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بڑے فخر سے کہتی تھی کہ مجھے یہ اللہ نے یہ جو ہے نا خاص انعام میرے اوپر کیا کہ میرا نکاح خود اللہ نے کیا. باقیوں کے آپ کے ماں باپ نے کیے، لیکن میرا نکاح اللہ نے عرش پر کیا اور مجھے بتا دیا کہ آپ کا نکاح، اللہ کے رسول کو بتا دیا کہ میں نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا، اب آپ اس کے پاس چلے جائیں. اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ ان کے پاس جائیں، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور ان کو جا کر کہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو یاد کر لیں. مطلب کیا ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجیں. زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے تو فرماتے ہیں کہ وہ آٹا گوندھ رہی تھی. میری آنکھوں میں اور میرے دل میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اتنی بڑھ گئی، کیونکہ اللہ کے رسول کی اب بیوی بننے والی تھی. میں ان کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہیں دیکھ سکا اور میں نے اپنی اسی طرف منہ اپنا پھیر لیا. تو ان کی طرف پیٹ کر میں نے بات کی کہ اللہ کے رسول نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے. یعنی جو بیوی تھی، لیکن اللہ کے رسول کی جو حیا اور عظمت کی وجہ سے دل میں اتنی حیا اور شرم آ گئی کہ پھر میں ان کی طرف دیکھ نہیں سکا. تو انہوں نے کہا بھئی ٹھیک ہے، اللہ کے رسول کا پیغام آ گیا، لیکن میں اللہ سے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، میں استخارہ کروں گی. تو انہوں نے استخارہ کیا، تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ میں نے آپ کا نکاح، اللہ کے رسول کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کا نکاح ان سے کر دیا ہے، آپ ان کے پاس اب چلے جائیں. تو یہ وہ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے یہ نکاح کیا، کیوں کیا؟ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ، تاکہ ایمان والوں پر کسی قسم کی مشکل نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں. کبھی زندگی میں کوئی موقع، کوئی مسئلہ بن جائے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہ پیش آئے کہ سارا معاشرے خلاف ہو جائے، اللہ کے رسول کی مثال سامنے موجود ہوگی تو کوئی بولے گا نہیں. اذا قضوا منهن وطرا، جب منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں سے حاجت اپنی پوری کر لیں، یعنی ان کو طلاق دے دیں. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا جو حکم ہے یہ پورا ہونے والا ہے. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ له، نبی پر یہ چیز لائق نہیں ہے کہ اللہ نے جو اس کے لیے فرض کر دیا اس میں اس کام کو کرنے میں کوئی تنگی وہ محسوس کرے. سنت اللہ، یہ اللہ کا طریقہ ہے. فی الذین خلو من قبل، ان لوگوں کے بارے میں جو گزر چکے ہیں، یعنی جتنے بھی انبیاء گزرے اللہ سب کو حکم دیتے تھے، وہ کام کرتے تھے. اس لیے میں بھی آپ کو جو حکم دے رہا ہوں، آپ کے دل میں کوئی تنگی نہیں آنی چاہیے اس کو حکم کو پورا کرنے کے لیے. وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اللہ کا جو کام ہوتا ہے یہ پورا بھی ہوتا ہے اور بڑے اندازے کے مطابق ہوتا ہے. اللہ کے کام کوئی وقتی فیصلے نہیں ہوتے کہ جو کچھ سالوں کے بعد ہمیں ترمیم کرنی پڑے گی قانون کے اندر، ایسے نہیں ہوتے جس طرح کہ ہمارے قانون بدلتے رہتے ہیں. اللہ کا جو قانون ہوتا ہے پوری حکمت کے مطابق ہوتا ہے، پورے اندازے کے مطابق ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں تو چپ چاپ آنکھیں بند کر کے کر دو، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دو گے، اللہ پھر خود معاملات کو آپ کی طرف کر دے گا.